مکالمہ یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ضرور کمنٹ کیجئے۔ آج ہم 12ویں جماعت میں اضافی مطالعے میں جو ہے فن خاکہ نگاری کا ایک حصہ دیا گیا ہے، تو آج ہم خاکے کی تعریف پڑھیں گے۔ خاکہ نگاری اردو ادب میں ایک منفرد صنف کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی ابتدائی شکل ہمیں اردو کے قدیم تذکروں میں ملتی ہے، لیکن شعوری طور پر خاکہ نگاری کا رواج انگریزی ادب کے زیر اثر ہوا ہے۔ دراصل خاکہ نگاری شخصیت کی عکاسی کا فن ہے۔ تو وہ خاکہ نگاری جو ہے کسی شخص پر لکھا جانے والا جو اسکیچ ہے وہ خاکہ کہلاتا ہے، جس میں خاکہ نویس کسی شخص کے متعلق چند اہم پہلوؤں کو اس کاریگری کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ اس انسان کی پوری شخصیت کاری کے سامنے جلوہ گر ہو جاتی ہے، لیکن اس میں تنقید و تنقیص کی گنجائش نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی غلو کا گزر ہوتا ہے۔ لفظ خاکہ انگریزی اصطلاح اسکیچ کا متبادل ہے، تو وہ انگریزی میں اسکیچ استعمال ہوتا ہے، تو اس اسکیچ کا جو ہے ہم لوگ اردو میں خاکے کے طور پر اس کو لکھا جاتا ہے۔ اور اردو زبان میں جو ہے سب سے زیادہ مقبول ہونے والی صنف فی الحال خاکہ ہے، جس کے لفظی معنی وہ نقشہ ہے کہ جو صرف خطوط کی لکیریں کھینچ کر بنائی جائے یا ڈھانچہ تیار کیا جائے۔ لفظ خاکہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً اگر ایک مصور کسی شخص کی مکمل تصویر بنانے کی جگہ صرف چند آڑے ترچے خطوط کی مدد سے اس شخص کے خد و خال کی جھلک پیش کرتا ہے تو وہ بھی اسکیچ کہلاتا ہے۔ تو دیکھو آرٹ اور فن میں بھی جو آڑی ترچی لکیریں کھینچنا یہ بھی خاکہ کہلاتا ہے۔ ادبی خاکہ جو لٹریچر میں ادب میں ہم جو لکھتے ہیں اس سے تھوڑا مختلف ہے، یعنی اس میں خاکہ نگار جس شخص کا خاکہ قلم بند کرتا ہے اس کے متعلق چند اہم پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے تاکہ اس کی شخصیت ابھر کر سامنے آ جائے۔ خاکے کے لیے اردو ادب میں قلمی تصویر اور مراقہ جیسی اصطلاحیں بھی مروج ہیں۔ نثار احمد فاروقی نے اس سلسلے میں یوں لکھا ہے: اسکیچ کے لیے اردو میں خاکہ نگاری، مراقہ، قلمی تصویر وغیرہ اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں۔ ان میں خاکہ سب سے زیادہ موزوں ہے کیونکہ اسکیچ کا پورا مفہوم اسی لفظ سے ادا ہوتا ہے۔ ادب کی جس صنف کے لیے ہم انگریزی میں اسکیچ پین پورٹریٹ کا لفظ بولتے ہیں اس میں کسی شخص کے اہم اور منفرد پہلو اجاگر کیے جاتے ہیں۔ آئیے 12ویں جماعت کی درسی کتاب میں خاکہ نگاری کے متعلق کیا لکھا ہے ہم لوگ پڑھیں گے۔ خاکہ نگاری اردو کی ایک باضابطہ صنف ہے جس کی روایت بہت پرانی ہے۔ خاکہ نگار جب کسی شخص کو موضوع بناتا ہے تو شخص کے متعلق واقعات، سوانح، مشاہدات اور اپنے تاثرات کی مدد سے شخص کی جیتی جاتی لفظی تصویر پیش کرتا ہے۔ پڑھنے والا اسے بیک وقت واقعے کے طور پر پڑھتا ہے اور کہانی کے طور پر۔ خاکے کی امتیازی خوبی یہ ہے کہ اس میں کسی شخص کی ظاہری یا باطنی کیفیت کو خاکہ نگار اپنے تاثرات کے دلچسپ انداز میں بیان کرتا ہے۔ خاکہ اور سوانح مضمون اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ سوانح میں موضوع بننے والی شخصیات کے کارنامے کی تفصیل بیان کی جاتی ہے اور مصنف اس کی سند مانگی جا سکتی ہے۔ اس لیے اس کے برعکس خاکے میں کسی شخص کو دیکھنے کا مصنف کا انداز اور اس کے ذاتی تاثرات و قیاسات کو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ خاکے کے موضوع کی کوئی قید نہیں۔ خاکہ نگار اپنے مشاہدے میں آنے والے کسی بھی شخص کا خاکہ لکھ سکتا ہے۔ اردو میں ایسے بے شمار لوگوں کے خاکے لکھے گئے ہیں جو سماج اور ادب میں ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ ایسے لوگوں کے خاکے بھی اردو میں مشہور ہیں جو سماجی اعتبار سے بہت کم اہم تھے۔ مثلاً نامدیو مالی، از عبدالحق، کندن چپراسی، عبد الرشید احمد صدیقی۔ اردو میں خاکے کے ابتدائی نقوش محمد حسین آزاد کی آب حیات میں ملتے ہیں۔ اردو کے مشہور خاکہ نگاروں میں مرزا فرحت اللہ بیگ، مولوی عنایت اللہ دہلوی،
میر ناصر علی، اشرف صبوحی، راشد الخیری، شاہد احمد دہلوی، خواجہ حسن نظامی، سعادت حسن منٹو، مالک رام، مجتبیٰ حسین، صالح عابد حسین وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ درج ذیل خاکے میں ریاست مہاراشٹر کے علمی اور ادبی شخصیات کا ایک مختصر تعارف ہے۔ یہاں روایت کی ارتقاء کی تفصیل نہیں ہے۔ صفات کی مقرر حد کے پیش نظر انتخاب ناگزیر تھا۔ ان خاکوں میں یہ امر ملحوظ رکھا گیا ہے کہ جو تحریریں شامل کی جائیں وہ خاکہ نگار کی اس کی تعریف سے قریب ہوں جس کی وضاحت خاکہ نگار کی ضمن میں کی جاتی ہے، خاکہ نگاری کی ضمن میں کی جاتی ہے۔ یہ کوشش بھی کی گئی کہ جو تحریریں پیش کی جائیں ان کا تعلق مہاراشٹر کے مخصوص کلچر، مہاراشٹر کی زبان اور محاورے، مہاراشٹر کی سیاسی اور سماجی زندگی کے کسی نہ کسی پہلو سے ہو۔ یہاں عوام اور خواص کی کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے۔ لکھنے والا خاکہ نگار مہاراشٹر کا رہنے والا ہو یا اس نے مہاراشٹر میں مستقل سکونت اختیار کر لی ہو یا کم سے کم 25 برس تک لگاتار مہاراشٹر میں رہا ہو، اس کتاب میں شامل تمام خاکوں کے موضوع ایسے افراد ہیں جو صف مرحومین میں شامل ہو چکے ہیں۔ زندہ شخصیات کے خاکے شامل نہیں کیے گئے ہیں۔ خاکے میں جس شکل میں موصول ہوئے ہیں انہیں درسی کتاب کی ضرورت کے مطابق قطع و برید کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے۔